So now that you're back after making your list, and I'm pretty sure I've taught so many students and I know कि काफ़ी ज़्यादा similar चीज़ें होंगी आपकी distinctive aspects of Islamic worship में. आमतौर पे जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं उनमें एक तो होता है healthy. Islamic worship is very healthy. मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ते हो तो आप सुबह जल्दी उठते हो, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है. नमाज के जितने postures हैं, all those postures are good for your metabolism, for your physical health. آپ روزہ رکھتے ہو تو اپنی باڈی کو کلینز کرتے ہو. آپ حج پہ جاتے ہو, اس میں بھی فزیکل پارٹ ہوتا ہے. سو اٹس اے ویری ہیلدی ورشپ. کوئی اسلام کی ورشپ ایسی نہیں ہے جو انہیلدی ہو. ایک اور فیچر جو کئی لوگ نارملی کر دیتے ہیں بات, اس میں آتا ہے کہ اٹ ٹیچز یو ایمپتھی. ایمپتھی کیسے سکھاتے ہیں؟ ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی احساسات کو فیل کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس رمضان نہ بھی ہو تو جو مجبوراً حالت روزہ میں ہی ہوتے ہیں. سو آپ ایمپتھی سیکھتے ہو, آپ دوسروں کا درد سیکھتے ہو. اس کے علاوہ یونٹی سیکھتے ہو, ایکوالٹی سیکھتے ہو. اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کس طرح آ رہی ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر جا کے تو آپ یونٹی سیکھتے ہیں. جب حج کے اوپر ساری دنیا کے مسلمان ہر کونے سے آتے ہیں تو وہ ایک یونٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ ایکوالٹی کیسے سیکھتے ہو؟ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو جب آپ برابری سے کھڑے ہوتے ہو ایک صف میں, امیر غریب کا ڈفرنس کیے بغیر, تو دیٹ از آف کورس ڈسٹنکٹیو فیچر آف اسلامک ورشپ. جب آپ حج کرنے جاتے ہو تو آپ جتنے مرضی امیر ہو اور آپ جتنے مرضی غریب ہو, آپ اسی سفید چادر میں ہوتے ہو. ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے سب کا, امیر غریب ریگارڈلیس. ایکوالٹی اس سے سیکھتے ہو. آپ سمپلسٹی سیکھتے ہو. اسلامک ورشپ میں سمپلسٹی, حالانکہ اب ہم جب افطاریاں کرتے ہیں تو بہت گرینڈ قسم کی افطاری ہوتی ہے, بٹ جو اسلامک وے آف افطار ہے وہ یہ ہے کہ سمپل ہونا چاہیے. آپ بالکل زیادہ فرائڈ چیزیں, زیادہ ہیوی چیزیں نہ کھاؤ. آپ ایک سادہ کھجور اور پانی, اس سے افطاری جو ہے وہ اسلامک ورچو ہے. تو یہ تو وہ ہیں اسلام کے ڈسٹنکٹیو فیچرز جو آپ سنتے رہتے ہو اور آپ آئی ایم شیور آپ نے خود بھی سوچے ہوں گے. اب میرا یہاں پہ یہ کنٹریبیوشن ہوگا, یہ آپ آئی ایم شیور اس کے علاوہ بھی آپ نے لسٹ اپنی جو بنائی ہوگی اس میں کافی زیادہ ڈسٹنکٹیو فیچرز اور اسپیشل فیچرز آف اسلامک ورشپ ہوں گے. بٹ اب میں آپ کو ٹوٹل آف 10 ایسے فیچرز بتاؤں گا جو تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, تاکہ آپ اپنے آنسر کے اندر جب ان فیچرز کو لکھیں یا ان کی ڈسکشن آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ایک زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ ڈیپ بات آپ کر سکتے ہیں اپنے اسلامک ورشپ کے اوپر. اور یہ ہیں وہ 10 فیچرز. اسلامک ورشپ کا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے, اور خاص طور پہ اس لیے یہ جو آپ نے باتیں کی نا, ہیلدی, ایمپتھی, یونٹی, ایکوالٹی, سمپلسٹی وغیرہ, یہ دوسرے عبادتوں میں بھی ہوتی ہیں. ان میں these are characteristics of Islamic worship, but these are not only in Islam. بدھزم کی جو عبادتیں ہیں ان میں بھی یہ کئی آتے ہیں. سمپلسٹی بھی ہوتی ہے, ایکوالٹی بھی ہوتی ہے, یونٹی بھی ہوتی ہے. کرسچینٹی کی جو ہے ان میں بھی ہیلدی ہو سکتا ہے کوئی عبادتیں ہوں. تو اب ہم ایسے ڈسٹنکٹیو فیچرز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بالکل صرف اور صرف اسلام کے اندر یونیک ہو اور اسلامک ورشپ کے اندر. اور وہ میں نے یہ 10 کی لسٹ یہاں بنائی ہے. No intermediaries, not restricted, all embracing, flexible, unified in practice, intentions matter, universal, valid across time, valid across space, and unmissable and unavoidable. آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ ہے تو کس طرح کرنا ہے. اس کو میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں. اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں with the first point, which is no intermediaries. ان سب پوائنٹس میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں, اور اگر کوئی ریفرنس دے سکوں تو وہ بھی دے دوں تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں سمپلسٹی ہو جائے. انٹرمیڈیٹریز والا مسئلہ بہت آسان ہے. انٹرمیڈیٹریز والا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کسی اور مذہب میں ہو, اگر آپ کیتھولک ہو مثال کے طور پہ, تو آپ جیزس کرائسٹ کو اپنے اور گاڈ کے بیچ میں رکھتے ہو. اگر آپ بدھسٹ ہو تو آپ بدھا کو اپنے اور گاڈ کے بیچ میں رکھتے ہو. اگر آپ ہندو ہو تو آپ کرشنا ان سب کو اوتار سمجھتے ہو کہ یہ بھگوان کے چہرے ہیں. اسلام میں خدا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اللہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اور اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ از کلوزر ٹو the believers than their own pulse. تو آپ کے جو یہ خون دوڑ رہا ہے رگوں میں, اس سے بھی زیادہ اللہ آپ کے قریب ہے. اللہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. So there are no intermediaries in Islam. انٹرمیڈیری کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے. اور اس کی
میں نے آپ کو مختلف باتیں کی ہیں اور ظاہری باتیں مختلف اس کی ایگزامپلس بھی ہیں کہ اللہ مومن کے دل سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. پر اس کا اگر آپ ایک سالڈ ریفرنس دینا چاہیں تو یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 اس کی تیسری آیت ہے. unquestionably for Allah is the pure religion. اس کا میں آپ کو عربک بھی ابھی کروا دیتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ and those who take protectors besides him say we only worship them that they may bring us closer or nearer to Allah. Allah does not guide he who is a liar and disbeliever. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیچ میں چاہیے، تو یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے. اور آیت آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آپ انشاءاللہ کہتے ہو، آپ الحمدللہ کہتے ہو، آپ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہو. یہ ایک اسلامک ورشپ کا ڈسٹنکٹیو فیکٹر ہے. یہ جو ہے unquestionably for Allah is the pure religion، یہ اور بھی جگہوں پہ آیت استعمال ہوتی ہے. الا للہ الدین الخالص، دین الخالص اسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ بے شک اللہ کے لیے دین الخالص ہے، پیور دین ہے. سو یہ انٹرمیڈیریز والا پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ ہم اپنا جو دیکھتے ہیں انٹرمیڈیریز سے ریلیٹڈ پوائنٹ کے اوپر ایک اور آیت بھی دیکھ لیں. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اینڈ دے ورشپ ادر دین اللہ دیٹ وچ نیدر ہارمز نور بینیفٹس them and they say these are our intercessors with Allah. اس آیت کی یہ مطلب ہے کہ اردو میں بھی آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہمارا پہنچنے کا ذریعہ ہے. سورہ یونس میں اللہ نے کافروں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ کافر جو ہیں وہ اپنے بت بنا لیتے ہیں. جس طرح ہندو ہیں وہ اپنے بت بنا لیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم اس پتھر کو تو نہیں پوجتے مگر اس پتھر کے ذریعے ہم خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اسلام کا یہ ایک ڈسٹنکٹیو فیکٹر ہے، ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے کہ اسلام میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ کافروں کا بہانہ ہے کہ ہمیں اپنے اور اللہ کے بیچ میں کچھ چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک اور بھی آیت ہے وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، ہی از ہونا چاہیے، is He is high and above what they associate with him، کہ اللہ جو ہے وہ یہ جو شرک کرتے ہیں اس سے بہت اوپر ہے، اس سے بہت بالا ہے. اللہ کو اس شرک میں جو آپ شامل کرتے ہو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وَتَعَالَى، اللہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جن کے ساتھ آپ اللہ کو ملاتے ہو. تو اللہ کا اسلام میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور کے ساتھ. اللہ کا اسلام میں اللہ کو کوئی سہارا نہیں چاہیے، اللہ کو آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے اور آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے. اللہ ان ساری دنیاوی باتوں سے بلند ہے، ان ساری دنیاوی باتوں سے اوپر ہے. اچھا جی، دوسرا پوائنٹ ہم کرتے ہیں. اب یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ آ گیا اور یہ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے 3 عدد پوپ ٹائپ چیزیں بھی بنائی ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں عبادت، ورشپ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام میں ورشپ جو ہے اس میں آپ کو بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں چاہیے ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سے آپ کی بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں ورشپ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ. ناٹ ریسٹرکٹیڈ کا کیا مطلب ہوا؟ ناٹ ریسٹرکٹیڈ کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوپ ہوتا ہے. اب وہ پوپ ہی کچھ سرٹن عبادتیں کروا سکتا ہے. ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، براہمن. اب جو براہمن ہوتا ہے صرف وہ پنڈت بن سکتا ہے. اگر ایک کشاتری یا شودر یا کوئی عام ہندو کہے کہ میں پنڈت بننا چاہتا ہوں تو وہ پنڈت نہیں بن سکتا، کیونکہ پنڈت صرف براہمن بن سکتا ہے. یہ ہندوازم میں ریسٹرکشن ہے. اسلام کے اندر ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جب آپ اسلام کا ریلیجن دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ جو ٹرینڈ ہو اور پھر وہ آپ کو سروس کروائے گا. آپ کو کوئی کسی خاص
لینیج کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی خاص فیملی کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عربی ہو تو یہ چیز کرا سکتے ہو, یا صرف سید ہو تو کوئی کام کروا سکتے ہو. عزت وغیرہ آپ بے شک دے سکتے ہو کسی کو, مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو جی کوئی سید زیادہ آئے گا تو عبادت کرائے گا, یا کوئی ایسا ہو کہ جی یہ کوئی عربی آئے تو عبادت کرائے. نہیں, اسلام کی عبادت کوئی بھی کرا سکتا ہے. میں آپ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اندر کہ جی آپ کسی خاص بیک گراؤنڈ سے ہو تو آپ وردی ہو اسلام کی عبادت کرانے کا. اسلام کی عبادت میں ہم نے اوور دا ٹائم دیکھا ہے کہ مولوی صاحب ایک ڈیولپ ہوئے ہیں اسلام کی سوسائٹیز میں بھی, کہ مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ جنازہ پڑھائیں گے, مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ دعا کرائیں گے, مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں جو ہے آپ کو ایک جتنے بھی آپ کو کام ہوتے ہیں, اگر آپ نے کوئی ختم کروانا ہے, کوئی درود پڑھوانا ہے, کوئی جنازہ پڑھوانا ہے, آپ مولوی صاحب کو آپ کی ضرورت ہوگی. مگر میں آپ کو ایک بہت یہ وثوق سے بات بتا رہا ہوں کہ the spirit of Islamic worship is کہ مسلمان کے ہر انسان کو, ہر مسلمان کو یہ ساری عبادتیں آنی چاہیے. سو اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنازہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں, آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی دعا کرنی ہے تو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. اگر ختم دینا ہے تو کوئی بھی دے سکتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے. بلکہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اسلام میں یہ شریعت کا آرڈر ہے کہ جو شخص جماعت کی امامت کراتا ہے اس کو آپ تنخواہ نہیں دے سکتے, بیکاز ان اسلام اٹ از ناٹ اے جاب جماعت کی امامت کرانا. سو اگر 2-4 مسلمان کسی جگہ پر ہیں, نماز کا ٹائم ہوا ہے, ایک ان میں سے آگے بڑھے اور جماعت کروا دے. یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں مسجد کے اور صرف وہی امامت کرا سکتے ہیں, یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. بلکہ ابھی بھی دنیا کے کئی علاقوں میں آپ جائیں, ایون اگر آپ سعودی عرب میں بھی جا کے کچھ ایریاز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مسجد کا مولوی نہیں ہوتا کوئی. جب ٹائم ہوتا ہے نماز کا, لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کرا دیتا ہے. تو اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کو ایک خاص بندہ چاہیے ہو جو کسی خاص بیک گراؤنڈ سے ہو یا کسی خاص ٹریننگ سے ہو, اور وہ عام جو عبادتیں ہیں, فقہ کے مسئلے اور ہیں. اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کو ٹریننگ چاہیے, اگر آپ علامہ ہیں تو آپ کو ٹریننگ چاہیے. پر اگر آپ نے امامت کرانی ہے نماز کی, اگر آپ نے روزے کی بات کرنی ہے, اگر آپ نے ختم دلوانا ہے, اگر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرانی ہے, تو ایسا نہیں ہے ہندوؤں کی طرح کہ ایک پنڈت آئے گا تو پھر وہ وید کھول کے پڑھے گا. مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب آئیں تو پھر قرآن شریف کی تلاوت کرے. نہیں, کوئی بھی قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے, اور ہر عبادت اسلام کی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اس کو بجا لا سکتا ہے. تو یہ جو مولوی کا ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن ہے, اور بڑے بڑے ہمیں اس میں انٹرسٹنگ بھی مولوی ملتے ہیں, تو وہ ہمیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا, اور ہمیں بلکہ سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایک عام مسلمان ہیں, ڈزنٹ میٹر آپ عربی ہیں, آپ نان عربی ہیں, آپ سید ہیں, آپ نان سید ہیں, آپ چھوٹی ایج کے ہیں, آپ بڑی ایج کے ہیں, ایز لانگ ایز آپ ایک مسلمان ہیں, آپ ہر عبادت خود کر بھی سکتے ہیں, کروا بھی سکتے ہیں, جماعت کی امامت بھی کرا سکتے ہیں. اسلام does not restrict its worship. تیسرا پوائنٹ جو ہم کریں گے that is that اسلامک ورشپ کا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے جو اور اکثر ریلیجنز میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ it is all embracing. all embracing کا کیا مطلب ہوا؟ all embracing کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بات کرتے ہو کرسچینٹی کی, آپ کہتے ہو کہ جی چرچ جانا عبادت ہے. آپ کہتے ہو کہ جی ہندوازم میں اگر آپ جاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ جی مندر جانا عبادت ہے, پوجا کرنا عبادت ہے. مسلمانوں میں آپ یہ نہیں کہتے کہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج عبادتیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اسلام کی ورشپ کا کانسیپٹ, ورشپ کا ہم نے ورڈ بار بار میں نے یوز کیا, عبادہ. اسلام میں جو عبادت کا, اس کو ہم گہرا کر دیتے ہیں, جو عبادت کا کانسیپٹ ہے, عبادہ کا جو کانسیپٹ ہے, ورشپ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ صرف نماز, روزے, زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے, صرف تلاوت قرآن تک محدود نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, وہ عبادت ہو سکتی ہے. کتنی رحمت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمان صبح اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ بھی عبادت ہے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے, کوئی عبادت کر کے سوتا ہے, وہ بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ اگر مسلمان اسمائل دیتا ہے,
وہ بھی عبادت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اکثر انسٹاگرام پہ فیس بک پہ آ رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ اسمائل اٹ از سننا. اور یہ صحیح بات ہے. یہ میں نیچے اس کا ترمذی شریف کا ریفرنس ادھر دیا ہوا ہے کہ I did not see anyone who smiled more than رسول اللہ. یہ ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ان کی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ مسکراتے تھے. اور رسول اللہ جو کرتے ہیں اگر ہم بھی وہی کریں تو یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر مسلمان اسمائل دیتا ہے تو وہ عبادت ہے. اور کیا کیا چیز مسلمانوں کی عبادت ہے؟ اسلام کی روح سے اگر مسلمان اپنے اسپاؤس کو, سو اگر آپ ایک بندے ہیں تو اپنی وائف کو, اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو, اگر آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں, یہ عبادت ہے. کسی اور مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں یہ ایک ڈسٹنکٹیو فیکٹر ہے کہ ہمارے لیے عبادت صرف روزہ زکوٰۃ نہیں ہے, اپنے ہسبینڈ یا وائف سے صلح رحمی اور اچھا سلوک بھی عبادت ہے. اس کے لیے بھی میں نے ترمذی میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کو ایک ٹاپک کی آیات یا احادیث دوں تو ایک ہی جگہ سے دوں. تو میں نے پچھلی جو حدیث تھی کہ I did not see anybody smile as much as رسول اللہ, وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ and the best of you, مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے, and the best of you are those who are best to their women. اور کچھ بخاری شریف کے اندر women کی جگہ لفظ وائف استعمال ہوا ہے کہ the best of you are the ones who are best to their wives. یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے اگر بندہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے, اس کا احساس کرتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور کیا عبادت ہے؟ علم حاصل کرنا عبادت ہے. A single learned Muslim is harder on the devil than 1,000 worshippers. یہ بھی صرف ترمذی کی نہیں, یہ تو ایک agreed upon حدیث ہے, پر یہاں پہ بھی آپ بے شک ترمذی کا نام لکھ سکتے ہیں کہ a single learned Muslim, ایک مسلمان کے جس نے علم حاصل کیا ہے, he is, وہ شیطان کو 1000 نمازی مسلمانوں سے وہ ایک مسلمان زیادہ ناگوار گزرتا ہے جس نے علم حاصل کیا. تو جب آپ علم حاصل کرتے ہو تو علم حاصل کرنا جہاد ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر ہے. So the ink of a scholar is equal to the blood of a martyr. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا اسلام میں اس پہ زور دیا گیا. اور علم حاصل کرنا کیا ہے؟ اس علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنے کے علاوہ اس کارٹون کو دیکھ کے مجھے ایک اور چیز جو یاد آئی ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہننا عبادت ہے. اسلام کی عبادتیں اتنی all embracing ہیں that if a Muslim wears good clothes, that is also عبادت. اگر آپ بندے ہیں اور آپ اپنے کوئی بھی آپ بندے ہو یا عورت ہو, اگر آپ اپنے جسم کو صحیح طرح ڈھانپتے ہیں اور آپ شریعت کے مطابق لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. بہت بڑا انعام ہے یہ اللہ کا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمز جو ہیں وہ کوئی بھی کام کریں تو اس کام کا ان کو اجر ملتا ہے اور وہ کام عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو دس از اے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ آف ورشپ ان اسلام. اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے, پچھلا ہمارا آئی تھنک تھرڈ پوائنٹ ہم نے کیا تھا آل ایمبریسنگ. یس, تھرڈ پوائنٹ تھا یہ. اب ہم فورتھ پوائنٹ اپنا کرتے ہیں, وہ ہے فلیکسیبلٹی. اس پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر آئیڈیا ہوگا کہ اسلام میں آسانی پیدا کی گئی ہے. رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اس دین کو اپنے اوپر مشکل مت کرو. اگر آپ جماعت کی امامت کرا رہے ہو تو آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو یہاں پہ میں نے لکھی بھی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ حکم ہے کہ نماز چھوٹی کرو. ایسے نہ ہو کہ ایک بندہ نماز پڑھنے, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لمبی کر رہے ہیں نماز. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی نماز کو چھوٹا رکھو, کیونکہ پیچھے جماعت میں بیمار بھی ہیں, کمزور لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو آگے کسی کام پہ جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز اور عبادت لمبی کر دو اور آپ کی لمبی عبادت کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو. یہ فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں. ایک اور حدیث جو میرے خیال سے اس کو میں ڈفرنٹ کلر میں لکھتا ہوں بیکاز میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک گولڈن حدیث ہے کہ یو مسٹ اونلی ڈو وٹ یو آر ایبل. اسلام کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ کوئی ایسی عبادت کرو کہ جو آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ غریب ہو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھار لے کے بھی زکوٰۃ دو، جس طرح دوسرے کچھ ریلیجنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اگر کوئی چیز کرنی ہے تو آپ کو زبردستی کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے. اسلام میں ایسے نہیں ہے. اگر آپ کی صحت اچھی ہے آپ روزہ رکھو، صحت نہیں اچھی آپ کفارہ دے دو. سفر کر رہے ہو پھر آپ کا روزہ قضا ہو جائے گا. اگر آپ نماز پڑھنی ہے، آپ نے 5 وقت پڑھنی ہے، آپ بیمار ہو، آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیا کرو، آپ بیٹھ کے پڑھ لو. اور بیمار ہو لیٹ کے پڑھ لو. پیرالسس میں ہو، اللہ معاف کرے، ہل نہیں سکتے ہو، آنکھوں سے اشارہ کر کے پڑھ لو. تو اسلام جو ہے وہ آپ کو بہت فلیکسیبلٹی دیتا ہے، اور یہ فلیکسیبلٹی ان ورشپ آپ کو اور ریلیجنس کے اندر نہیں ملتی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ اسلام از یونیفائڈ ان پریکٹس. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یونیفائڈ ان پریکٹس کا بہت سمپل سا مطلب ہے، اگر آپ نے دوسرے ریلیجنس دیکھے ہوں تو وہ مختلف علاقوں میں ان کی پریکٹسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہودی جو امریکہ میں ہے، یہودی جو رشیا میں ہے، یہودی جو اسرائیل میں ہے، وہ تینوں کی فرق پریکٹسز ہوں گی. اسلام میں آپ کو یہ ایک دلچسپ بات ملتی ہے کہ آپ چائنا میں مسلمان دیکھو، آپ افریقہ میں مسلمان دیکھو، آپ ویسٹ میں مسلمان دیکھو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور آپ کسی بھی طرح کا مسلمان دیکھ لو، آپ امیر مسلم دیکھو، غریب مسلم دیکھو، آپ مرد دیکھو، عورت دیکھو، آپ کوئی بھی دیکھو، آپ دیکھو گے کہ ان کی عبادت جو ہے وہ نماز ہی ہے. ان سب پر وہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ نماز سب نے قبلہ رو ہو کے پڑھنی ہے، سب نے اسی قرآن کی تلاوت کرنی ہے. So this is a very distinctive feature of Islamic worship, that Islamic worship is unified in practice. Muslim worship is the same regardless of where in the world you do it. کافی ہو گئے، اور بھی کر لیتے ہیں.